إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تعالى في مقام آخر اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ معزز، مکرم، محترم عزیز بھائیوں اور انتہائی احترام کے لائق میرے بزرگوں، انسان کی ہر دور میں یہ چاہت رہی ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے، نوجوان ہے، بزرگ ہے، ہر عمر کے لوگوں کی یہ خواہش، چاہت اور کوشش بھی رہی ہے کہ اس کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لازم ہوتی ہیں کہ اگر ہم وہ کام کریں تو ہمیں عزت سے، احترام سے، اکرام سے ملا جاتا ہے، ہمیں گلے لگایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کے کرنے سے وہ عزت، وہ احترام، وہ مقام انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سر رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی تھے۔ ان کو علم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ کون کون سے لوگ منافق ہیں، اسلام دشمن ہیں۔ پھر مخلص صحابہ کو اس بات کی اتنی فکر ہوتی، اتنی پریشانی ہوتی کہ کہیں ہمارا نام بھی اس لسٹ میں نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مجالس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ عمر فی الجنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنت میں جائیں۔ لیکن پھر بھی اتنا فکر، اتنی پریشانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان کی مجلس میں بہت زیادہ بیٹھتے اور یہ کہتے کہ میں آپ سے اصرار یہ نہیں کرتا کہ مجھے بتائیں کہ کون کون سے لوگ ایسے لوگوں میں شامل ہیں، مجھے بس یہ بتا دیں کہ عمر فاروق کا نام تو نہیں ایسے لوگوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی کے اصول مل جائیں، میں کون سے کام کروں جس سے مجھے عزت، احترام، شہرت، مال، دولت، گھر بار
مجھے معاشرے میں ایک اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے اور کرتا بھی ہے، لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور پوچھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کام کرنے سے بندہ جہنم میں جائے؟ جنت میں جانے والے کاموں کے بارے میں نہیں، بلکہ ایسے کاموں کے بارے میں پوچھتے کہ ہمیں بتائیں کہ کن کاموں کی وجہ سے بندہ جہنم میں جائے گا، کن کاموں کی وجہ سے انسان کے معاملات خراب ہوتے ہیں، اس کی عزت پامال ہوتی ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی موجودہ دور میں بھی یہ خواہش اور کیفیت ہے کہ ہم اچھے کاموں کو لیتے ہیں، لیکن اس اچھائی میں رکاوٹ ڈالنے والی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم علم نہیں رکھتے۔ تو اسی حوالے سے میں اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے قرآن مجید کے 4 الفاظ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر ہمیں اپنی بناوٹ کا، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد پتہ چل جائے تو انشاءاللہ الرحمن ہماری نماز بھی بہترین ہے، ہمارا وضو بھی بہترین ہے، اور ہماری عبادات بھی بہت اچھی ہوگی۔ اگر آپ کسی رجسٹرڈ کمپنی سے کوئی چیز خریدتے ہیں، میں نے بائک لی تو مجھے رسید کے ساتھ انہوں نے ایک ہدایت نامہ بھی دیا کہ سر اگر آپ اپنی اس بائک کو، موٹر سائیکل کو چلاتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یہ لمبا عرصہ چلے گی، اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت جلد خراب ہو جائے گی، نقصان بھی دے سکتی۔ سردی آنے والی ہے، آپ بازار سے سویٹر اور جرسی خریدتے ہیں تو انہوں نے جہاں پہ اپنا برانڈ نام لکھا ہوتا ہے ساتھ میں ہدایت نامہ بھی لکھا ہوتا ہے، اس جرسی کو، اس سویٹر کو کس پانی میں دھونا ہے، اس کو کس انداز سے اس کو سکھانا ہے، ایک ایک چیز کی رہنمائی کی ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان اور ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو، چاند ستاروں کو پیدا کیا، ہر چیز اپنے دی ہوئی ذمہ داری کے مطابق چل رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم انسان دنیا میں آئے تو میرے اور آپ کا اللہ رب العالمین نے ہدایت نامہ نہ بنایا ہو، ہمارا سافٹ ویئر نہ بنایا ہو، ہمارے ہدایات نہ کی ہوں؟ یہ کیسے ممکن؟ تو میں نے قرآن مجید کے 4 الفاظ آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں بنانے کے بعد ہمارا جو سافٹ ویئر بنایا تھا، ہمیں ہدایات دی تھی، ہم ان کے مخالف چلیں گے تو کبھی ہماری نماز میں سکون نہیں ہوگا، کبھی ہمارا وضو اچھا نہیں ہوگا، کبھی ہمیں عزت نہیں ملے گی، کبھی آسانی سے ہمیں رزق نہیں ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے، خصوصاً ہم سب مسلمانوں کی، کہ ہمیں سب سے پہلے اچھا رزق مل جائے۔ کیوں جی؟ سب کی خواہش ہے اچھا رزق ملے، حلال رزق ملے، اور اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں ہم سب۔ ایک مسلمان کی دوسری خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے اور میں نمازی بن جائیں، ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، جیسے اللہ نے ہمیں کہا اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں۔ دوسری ایک مسلمان کی خواہش ایسی ہے، اسی لیے ماشاءاللہ یہ چمکتے دھمکتے چہرے آپ بیٹھے اللہ کے گھر میں، اس کے مقابلے میں لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی موج مستی میں۔ ایک مسلمان کی تیسری بڑی خواہش کیا ہے کہ جب وہ دنیا میں اس کو اچھا رزق، اچھے رزق میں مال بھی آتا ہے، گھر بھی آتا ہے، کاروبار بھی آتا ہے، اس کی عزت احترام بھی آتا ہے،
دوسری خواہش کہ وہ اللہ کا پابند بن جائے، نمازی بن جائے۔ تیسری خواہش ہم سب کی یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے جب جائیں تو ہمیں جنت ملے۔ کیوں جی؟ خواہش ہے، سب کی خواہش ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ جب جنت میں جائیں تو جنت کی ساری نعمتیں جب پیچھے رہ جائیں گی، سب سے اعلیٰ قسم کی نعمت اللہ کا دیدار ہے، ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ کیوں جی؟ ہم سب کی یہ خواہش ہے۔ اچھا، اب یہ خواہش تو ہے، لیکن اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میری اور آپ کی محنت کتنی درکار ہے، کتنی ہمیں انرجی خرچ کرنی پڑے گی، کتنی ایفرٹ لگانی پڑے گی۔ اگر ہم اس سسٹم کو سمجھ جائیں گے تو ہماری زندگی کا ہر پہلو خوبصورت ہو جائے گا۔ چونکہ ہم اس سسٹم کو سمجھے نہیں ہیں، وہ رٹی رٹائی باتیں، فضائل، مناقب اور تعریفی کلمات سنا کے ہم چلے جاتے ہیں کہ مولوی صاحب نے اشعار بڑے اچھے پڑھے، مولوی صاحب نے تقریر بڑی جوشیلی کی ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہمیں سمجھ کے ان چیزوں کو اپنے عمل میں لانا ہے، پھر ان چیزوں کا فائدہ ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جیسی مٹھاس اور چاشنی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ کے احکامات پر چلنے والے، لیکن اس کے باوجود اس دور میں بھی منافق ہے تھے کہ نہیں ہے تھے؟ اس لیے باتوں سے زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ جنہوں نے عمل کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جنہوں نے عمل کیا، صحابہ کرام نے جس طرح بتایا گیا اس طرح کیا گیا، تو اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جماعت ہے۔ اور یاد رکھو الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت ہی غالب آ کر رہے گی، کامیاب ہو۔ تو سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ ہمیں سب کو چاہیے رزق، مال، دولت، بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام، جس کی وجہ سے آج ملک پاکستان میں ایک کوحرام مچا ہوا۔ لوگ مہنگائی کی وجہ سے اس قدر پریشان ہیں کیونکہ ہم نے ایسے لوگوں سے اتنی امیدیں لگا لی تھیں، اتنی امیدیں لگا لی تھیں کہ آج وہ ہماری امیدوں پہ پورا نہیں اترے، جس کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے۔ حقیقت کیا تھی کہ ہمیں سب سے پہلے امید اور یقین کس ذات پہ رکھنا چاہیے تھا؟ جو ہمیں رزق دینے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں ارشاد فرمایا، سیکنڈ رکوع شروع ہو رہا ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہ، وہ ذات جس نے اس زمین کو بنایا، پیدا کیا، فامشوا فی مناکبہا، اس کے رستوں پہ چلو پھرو، وکلوا من رزقہ، اور اس سے حاصل ہونے والے رزق میں سے کھاؤ۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا، امشو، تم چلو، اور ہمارا اردو میں اس کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ پیدل چلنا، انگلش میں جس کو کہتے ہیں واک کرنا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رزق کے ساتھ چلنے کا معنی دیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کے لیے؟ کہ اگر ہم اتنی محنت کر لیں، اتنی کوشش کر لیں، اتنی انرجی خرچ کر لیں، اتنی محنت اور ایفرٹ کر لیں جتنی انسان کو چلنے میں مشقت کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور چل پھر لے، جتنی محنت چلنے میں لگتی ہے، اگر آپ رزق کے لیے اتنی محنت کر لیں، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے آپ کو رزق ضرور دے گا۔ لیکن ہماری رزق کے لیے محنت کتنی ہے؟ ہم چلنے جتنی انرجی خرچ کرتے ہیں یا دوڑنے جتنی انرجی خرچ کرتے ہیں، یا پھر مقابلہ بازی والی؟ اور پھر ہم سب کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں کہ مجھے رزق میں پیچھے سب کو چھوڑنا ہے، اور اس کے لیے
گزشتہ دنوں آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک نیوز چلی تھی، شیخو پورہ میں ایک بازار میں ایک چھوٹی سی دکان، وہ بہت چھوٹی سی، اس کا پیمائش بھی بتائے گی کہ اتنی دکان کا مقابلہ کیا ہے، دو پارٹیز آپس میں لڑتی ہیں کہ میں نے یہ دکان رکھنی ہے، دوسری کہتی میں نے رکھنی ہے، کرائے پہ بحث ہوتی ہے، کرتے کرتے 1 ارب اور 25 کروڑ کے اوپر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ دکان رکھنی، 1 ارب 25 کروڑ روپے کے اوپر کہ اس سے زیادہ اس کا کرایہ طے کیا گیا۔ کس لیے؟ رزق کے لیے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کانسیپٹ دیا ہے پیدا کرنے کے بعد، ایک انسان کو جو سسٹم دیا ہے، اس سسٹم میں کیا ہے کہ اے بندے، اگر تو اتنا اتنی محنت کرے رزق کے لیے جتنا چلنے میں، پیدل چلنے میں تجھے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بیٹھے رہنے سے بھی رزق نہیں ملے گا کہ میں سکون سے بیٹھوں اللہ خالق ہے مالک ہے میرا رزق دے گا، نہیں، ایسی بھی بات نہیں، آپ کو چلنا پھرنا پڑے گا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس زمین کے رستوں پہ چلو پھرو، اور وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس محنت کے نتیجے میں آپ کو آپ کا رزق مل جائے گا۔ اللہ نے یہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے سافٹ ویئر میں ہمیں یہ تعلیم دے دی۔ دوسرا جو انسان کا ٹارگٹ، میرا اور آپ کا ٹارگٹ اور مقصد کیا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں میں بھی نمازی بنوں، اور جب میری اولاد ہو تو میری اولاد بھی نمازی بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے 4 لفظ ہیں، پہلا لفظ کیا ہے؟ امشو، چلنا، پیدل چلنا۔ پیدل چلنے جتنی محنت کر لو اللہ رزق دے دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے سے کبھی بھی غلط نہیں ہوتے۔ دوسرا جو مقصد ہے میرا اور آپ کا، وہ ہے نمازی بننا۔ نمازی بننے کے لیے ہمیں کیا کہا گیا؟ کتنی محنت، کتنی انرجی خرچ کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے پکار لگائی جائے، اذان دی جائے تو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز کی طرف دوڑو۔ یہ فاسعوا کا لفظ ہم، یہ حاجی حضرات بیٹھے ہیں، عمرہ کرنے والے حضرات بیٹھے ہیں، آپ لوگ بیت اللہ میں جاتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھ کے آپ دعائیں کرتے ہیں، پھر اس کا طواف کرتے ہیں، مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں جی؟ صفا مروہ پر۔ صفا مروہ میں ایک خاص جگہ ہے جہاں پہ سبز لائٹیں آج پہچان کے لیے لگائی گئی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ سعی کرنی ہوتی ہے۔ اس کا معنی اردو میں کیا کیا جاتا ہے؟ دوڑنا۔ انگلش میں کیا کیا جاتا ہے؟ رن کرنا۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ آپ میں سے جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، کوئی آپ میں سے کہتا ہو کہ اذان ہوتی ہے، ہم سب گھروں سے دوڑ لگا کے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوڑ لگا کے نکلیں، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ ہم میں سے کوئی بھی دوڑ نہیں لگاتا۔ کیا ہمیں دوڑنے کا حکم ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں آؤ، جماعت کھڑی ہے تو آرام سے آؤ، طمانینت کے ساتھ آؤ، تاکہ تم اپنے سانس پھولنے کی وجہ سے تمہاری زبان سے کوئی ایسے کلمات نہ نکلیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ حکم ہمیں یہ ہے کہ نماز کے لیے اطمینان میں آنا۔ قرآن مجید میں یہ کہا گیا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر نماز کے لیے دوڑو۔ ہمیں کبھی بھی دوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ کہ پھر معنی کیا ہوا؟ ہمیں اپنی محنت، اللہ رب العالمین نے کہا کہ نمازی کب بنو گے؟ جب تمہاری محنت اور کوشش دوڑنے جتنی ہو، جتنی تم دوڑنے میں مشقت کرتے ہو، اپنی انرجی خرچ کرتے ہو، اپنے آپ کو تیار کرتے ہو۔ اگر نمازی بننا چاہتے ہیں تو نمازی بننے کے لیے آپ کو اتنی محنت کرنی پڑے گی جتنی دوڑنے میں تم لوگ محنت کرتے ہیں۔ اور ہماری کوشش کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ ہم تو چلنے جتنی بھی محنت نہیں کرتے۔ نمازیں جا رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، ایک نماز آئی دوسری چلی گئی، دوسری آئی تیسری چلے گی، اسی طرح ہماری نمازوں کا کبھی ہم نے
اپنے کام پر نماز کو ترجیح دی؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میری نماز کیسے پیچھے رہ جائے گی؟ میرے ایک دوست ہیں، میرے بڑے محترم قابل احترام ساتھی بھائی آئے ہیں، ضیاء صاحب، اللہ ان کو برکتوں سے نوازے۔ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ میرے بڑے بچپن کے دوست ہیں۔ میں ایک دن ان کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا طاہر بھائی مجھے یہ بتائیں آپ دن میں کتنا کما لیتے ہیں؟ ہم نے رات ایک دن بیٹھ کے حساب کیا، وہ مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں، تو مجھے کہنے لگے آج مشتاق بھائی میں نے جتنی محنت کی ہے، میری محنت کے نتیجے میں مجھے 4 سے 5 ہزار 6 ہزار کے قریب مجھے آج میں نے کمایا ہے۔ اور یہ عام روٹین کی بات ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ کہتا ہے مشتاق یار سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، پھر بھی مقروض ہوں، پھر بھی میں نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، مارکیٹ میں روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں کے حساب سے سامان خریدتا ہوں، لیکن پھر بھی لوگوں کے پیسے دینے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری رزق کے لیے جو محنت ہمیں کرنے کا کہا گیا تھا، ہم نے رزق کے لیے وہ محنت نہیں کی، بلکہ ہم نے اتنی زیادہ اس میں محنت کر دی کہ دوسرے کام ہمارے متاثر ہو گئے۔ ہم ہمیشہ اپنے کاموں پہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو ترجیح نہیں دیتے۔ بازار جانا ہے، کوئی گل نہیں، واپس آ کے نماز پڑھ لا۔ جماعت کھڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں۔ میری آپ کی خواہش بھی ہے، ہم سب بزرگوں کی یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو ایسی آبادی میں جہاں کوئی انسان نہیں بستا، جہاں پہ درندے ہیں، جہاں پہ ڈر اور خوف ہے کہ وہاں پہ ان کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، لیکن اللہ کا حکم مان کے ان کو چھوڑ کے واپس جاتے ہیں۔ ایک پہاڑی کے پیچھے اوٹ میں ہو کر کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میں اپنے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں بیت اللہ کے پاس ایک بے آبادی میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ مجھے کسی بات کا فکر نہیں ہے کہ ان کو رزق کہاں سے ملے گا، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے ان کی بیماری اور ان کی آسانی کا، یہاں پہ ان کے لیے کوئی چھت کا انتظام بھی نہیں ہے، مجھے اس کی بھی کوئی فکر نہیں، اے اللہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ یہ نمازی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ صحیح نمازی بن جاتے ہیں، اللہ کے وعدے ہیں، آپ کے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی، اللہ گھر بار بھی دے گا، اللہ آپ کے لیے عزتوں کے بھی معاملات کر دے گا۔ اور ہوا، ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بچہ اور ایک ماں، اور آج دنیا کے کونے کونے سے ہم میں سے ہر شخص یہ خواہش کرتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ بیچارے سالوں سال پیسے اکٹھے کر کے، جہازوں کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں ہم بیت اللہ میں جائیں۔ کیوں جی؟ اللہ رب العالمین نے پھر ان کو رزق سے نہیں نوازا تھا۔ اس لیے دوسرا کلمہ یہ سمجھ لیں، ایک ہے واک کرنا، پیدل چلنا، پیدل چلنے جتنی محنت کر لیں گے اللہ کا وعدہ ہے آپ کا جو رزق دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے جو لکھ دیا تھا آپ کو مل جائے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ نمازی بننا ہے، تو نمازی بننے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اتنی محنت کرنی پڑے گی جتنی دوڑنے میں ہم انرجی خرچ کرتے ہیں، طاقت لگاتے ہیں۔ اگر ہماری طاقت، ہماری انرجی، ہماری ایفرٹ، ہماری محنت اتنی ہے کہ جتنی چلنے میں نماز کے لیے فکر اتنی ہوگی تو ہم نمازی بن جائیں گے، ہمارے بچے نمازی بن جائیں گے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا مقصد میں نے آپ کے سامنے ہر مسلمان کا بتایا تھا، ہم میں سے ہر شخص کا مقصد کیا ہے جی؟ ہم اللہ کی جنت میں چلے جائیں۔ ہر بندے کی خواہش ہے، ایون دو کہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میری اولاد کو بھی جنت میں داخل کر۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ انسان کو پیدا کیا اور اس کا کیا اللہ رب العالمین نے ہدایت نامہ جاری نہیں کیا؟ کمپنی یہ چیز بناتی ہے، موبائل بناتی ہے،
ایک ڈبہ اس کا پیکنگ ہوتی ہے، ساتھ میں ہدایت نامہ ہوتا ہے کہ اس موبائل کو پانی میں نہیں پھینکنا، اس کو اس انداز سے یوز نہیں کرنا، ورنہ یہ آپ کے کام کا نہیں ہوگا۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے ایک سکیجول نہ دیا ہو، ایک پلان نہ دیا ہو، ایک ہدایت نامہ نہ دیا ہو۔ تیسرا مقصد جنت، لیکن جنت میں جانے کے لیے اللہ نے کتنی محنت مانگی ہے، آپ سے کتنی طاقت، آپ کی کتنی انرجی خرچ کرنے کا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں بھی اور سورہ نساء میں بھی، چوتھے پارے میں بھی اور 27ویں پارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء، کہ اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی جنت کے لیے، اور ایسی جنت جس کی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر، جنت کی صرف چوڑائی ہے، اللہ نے لمبائی نہیں بتائی، یہ ورتھ بتائی گئی ہے، جنت کی لینتھ نہیں بتائی گئی۔ اللہ نے کہا اس کی جو ورتھ ہے، اس کی جو چوڑائی ہے، وہ زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ آتا ہے احادیث میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ۔ اللہ، اس جنت کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ سابقو، یہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مسابقہ کرنا، جس کو ہم مقابلہ بازی کہتے ہیں، اردو میں مسابقہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں کمپٹیشن کرنا۔ کیوں جی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دو ٹیموں کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے، جو اچھا پرفارم کرے گی، جو اچھا کھیلے گی، وہ آگے جائے گی۔ اسکولوں میں بچوں کے درمیان کمپٹیشن کروایا جاتا ہے، امتحانات جو ہوتے ہیں مدارس میں، اسکولوں میں، وہ کمپٹیشن ہی ہوتے ہیں، اور اس کمپٹیشن میں ہمیں کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کبھی ڈاکٹر حضرات جو فائنل ایئر میں پڑھتے ہیں نا، آپ کبھی ان کی محنت جا کے دیکھیں کہ وہ دنیا کے لیے 22 گھنٹے انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا سر دعا کریں میں CSS کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اس کے ہاتھ میں ایک میں نے میڈیسن دیکھی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا سر یہ میڈیسن ہے، اس کو کھا لیں تو نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا آپ نے کیا کرنی ہے؟ میں اس لیے کھاؤں گا کہ میں زیادہ پڑھوں، زیادہ محنت کروں تاکہ میں کامیاب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور محنت کس کے لیے؟ اللہ کہتے ہیں یہ کمپٹیشن کرنا ہے جنت کے لیے، ایسی جنت جس کی لمبائی چوڑائی، جس کی صرف چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ اس جنت میں جانا ہے، اس کے لیے ہمیں کمپٹیشن کرنا پڑے گا۔ کیسے کمپٹیشن کرنا پڑے گا؟ اگر یہ میرا بھائی 5 وقت کا نمازی ہے تو میں 7 تہجد بھی پڑھوں گا، یہ کمپٹیشن۔ اگر یہ تہجد بھی پڑھتا ہے تو میں اشراق کی نماز بھی پڑھوں گا، اگر یہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو میں 5 نمازوں کے ساتھ تہجد اور اشراق ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کروں گا۔ کمپٹیشن کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، آپ حیران ہوں گے کہ فکر مندی کس چیز کی ہے۔ صحابہ آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے پریشان ہیں، ہماری اس پریشانی کا حل بتائیں۔ کیا پریشانی ہے جی؟ پریشانی یہ ہے کہ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں ہمارے دوسرے بھائی صحابہ بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، جہاد میں ہم بھی جاتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، لیکن ایک کام کی وجہ سے وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ وہ کام کیا ہے کہ اللہ نے ان کو مال و دولت دیا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اس کمپٹیشن میں ہم پیچھے کیوں رہیں؟ ہمارا کیا گناہ ہے؟ اللہ نے ہمیں جو رزق دیا ہے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ہم سے اس رزق کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں، ہمیں اس کا حل بتائیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ اللہ کی جماعت نہیں ہیں، جن کو اتنی فکر، اور یہ وہی صحابہ ہیں جو جاہلیت میں
چوری کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، عزتیں لوٹنے کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، اور پھر کیا ہے، اور اتنی لمبی لمبی لڑائیاں ان کی کہ 40 سال تک ایک دوسرے کو خاندان کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اللہ نے جب ہدایت دی، اللہ نے جب جنت کا رستہ بتا دیا، جہنم سے بچنے کی فکر دے دی، اس قدر فکر ہے کہ اللہ کے نبی ہم کیا کریں، ہمارے پاس مال و دولت وہ نہیں ہے. آپ نے کہا اچھا ایسے کرو کہ نماز پڑھ کے نا بیٹھو، اور اپنی جگہ پہ بیٹھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور اللہ رب العالمین آپ کو وہ اجر دے دیں گے جو اجر ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے ملتا ہے. اب صحابہ بیٹھ جاتے، امیر صحابہ نماز پڑھ کے چلے جاتے، لیکن وہ ساتھی تو تھے، پہلے اکٹھے باہر نکلتے تھے، اب یہ بیٹھے ہیں اور وہ جا رہے ہیں. ایک دو نمازوں میں چیک کیا، پوچھ لیا بھائی اب کیا وجہ ہے، کس وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہو؟ انہوں نے بخیلی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، سچ بتا دیا. کہنے لگے ہم پریشان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ذکر کیا، آپ نے یہ حل بتا دیا، اب ہم یہ عمل کرنے کی وجہ سے اس اطمینان میں ہیں، اس یقین کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی مال و دولت والوں کے برابر اجر دے گا. اب امیر صحابہ کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بھی بیٹھنے کے یہی عمل کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، پریشان اس قدر ہیں، پریشان اس قدر ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. اللہ کے نبی کیا کریں؟ آپ نے کہا بھئی اب تو ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمیں کمپٹیشن کس بات میں کرنا ہے؟ ہمارا مقابلہ بازی ہم کس بات میں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اچھے کپڑوں میں، اچھی جوتی میں، اچھی ٹوپی میں، اچھی گھڑی میں اور دیگر چیزوں میں، اچھے مکان میں، اچھی گاڑی میں. اللہ نے کہا جنت لینی ہے تو جنت لینے کے لیے آپ کو اتنی محنت کرنی پڑے گی جیسے دو مقابلہ کرنے والے، دو کھیل میں آگے نکلنے والے محنت کرتے ہیں. پچھلے دنوں یہ اولمپکس کھیلوں کا سسٹم چلا ہے، یہ پوری دنیا میں جو مختلف کھیلیں کھیلی جاتی ہیں، پوری دنیا سے کھلاڑیوں کو، ایتھلیٹس کو وہاں پہ جمع کیا جاتا ہے اور ان کی محنت کا اندازہ لگائیں. آپ ان کی محنت کا اندازہ لگائیں کس قدر. یہ پاکستان کے بھی ایک بھائی تھے جنہوں وہ ایک سٹک پھینکتے تھے کہ کتنے لمبے فاصلے تک وہ پھینکتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں وہ انڈیا کا ایک تھا، میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس مقابلہ کو کھیلنے اور جیتنے کے لیے تقریباً 5 کروڑ سے زیادہ خرچہ اس کے اوپر ہوا. اس کے لیے بہترین سے بہترین کوچز کا انتظام کیا گیا، بہترین سے بہترین کھانوں کا انتظام کیا گیا، بہترین سے بہترین اس کے لیے وہ چیزوں کا انتظام کیا گیا کہ یہ کامیاب ہو جائے، دنیا میں نام کمائے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کی تیسرا مقصد کیا ہے؟ یہ جنت میں چلے جائے، اور جنت میں جانے کے لیے جو محنت مجھ سے اور آپ سے مانگی ہے، اس محنت کا میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ کتنی محنت کرتے ہیں؟ ایمان سے بتائیں. کتنی فکر سے ہم اچھے اعمال کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک قول صحیح بخاری میں پڑھ رہا تھا، آپ حیران ہوں کہ ایک دن مسجد نبوی میں نا وہ تہجد کے وقت اندھیرے میں، لائٹیں تو ہوتی نہیں تھیں، اللہ رب العالمین کے سامنے رو رہے تھے. ایک دوسرے صحابی آئے، آ کر دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں سسکیوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اللہ اکبر. کہنے لگے میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے. پاس جا کے آواز کو پہچانا، یہ تو عبداللہ بن مسعود ہے. پھر خواہش ہوئی کہ پتہ تو کروں یہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. سسکیوں میں اللہ رب العالمین سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ جو آپ نے کہا ہم نے کیا، جو آپ کے پیغمبر نے کیا کہا ہم نے وہ کیا، مال خرچ کرنے کا کہا ہم نے کیا، اولادیں قربان کرنے کا کہا ہم نے کیا، جہاد میں گئے. اے اللہ اب آپ سے التجا ہے کہ ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
ہماری نیکیاں کیسی ہیں؟ ہم نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے، وہ لوگ جو نمازی نہیں ہیں ہماری ان کو دیکھنے کی نظر ہی کچھ اور ہوگی۔ ہم بڑے ججمنٹل بن جاتے ہیں۔ ایک شخص نمازی ہے لیکن وہ داڑھی کے اندر کچھ کوتاہی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہی اس نظر سے ہیں، ہماری اس سے گفتگو ہی کسی اور انداز سے ہوتی ہے۔ ہم فتوے جھڑنے کے لیے اسی وقت تیار ہوتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، بندہ بڑا چالاک تھا، پوچھنے لگا، کہنے لگا مجھے بتائیں کہ بے نمازی کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خاموش ہو گئے۔ پھر کہنے لگے حضرت صاحب میں نے آپ سے پوچھا ہے بے نماز شخص جو ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، شریعت دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ پھر خاموش ہو گئے۔ اب یہ تھوڑا سا پریشان ہو کر کہنے لگا حضرت صاحب میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا بے نماز شخص کے بارے میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ حضرت صاحب کہنے لگے میں آپ کو پہلے 2 مرتبہ جواب نہیں دیا تھا، شاید تم سمجھ جاتے میرے بھائی، بے نمازی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو جا کے نماز کی تلقین کرو، اس کو بتاؤ کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، نہ کہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاؤ یہ کافر منافق دیگر چیزیں نہیں۔ تو میرے بھائی ایک مسلمان کا پہلا مقصد کیا ہے کہ اس کو رزق ملے، اور رزق حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت اللہ نے ہم سے مانگی ہے، جتنی ہمیں چلنے میں محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کا وعدہ آپ کو رزق مل جائے گا۔ دوسرا مقصد ہم نمازی بن جائیں۔ نمازی بننے کے لیے اللہ نے قرآن میں جو لفظ استعمال کیا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور دوڑنے میں جتنی مشقت، محنت، ایفرٹ لگتی ہے، کوشش لگتی ہے، اتنی محنت کریں گے تو ہم صحیح نمازی بن سکیں گے۔ تیسرا، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو جنت میں جانے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ جتنی محنت ایک دوسرے سے مقابلہ بازی میں کریں۔ سچی بات ہے، آپ کسی بڑی مارکیٹ میں جا کے دیکھیں، لوگ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، اس قدر پیسے کے اندر کمپٹیشن چل رہا ہے۔ اگر کہیں پہ آرام کرنا ہے تو سسٹم ایسا بنایا ہوا، 4 گھنٹے میں سوؤں گا اور اگلے 4 گھنٹے آپ نے بیٹھنا ہے، اور 4 گھنٹے اگلے بیٹھنا ہے۔ پھر اولاد کو بھی اس کام پہ لگایا ہوا کہ آپ نے بھی آرام نہیں کرنا، 24 گھنٹے ہم سروس دیں گے تاکہ ہم دنیا میں دوسروں سے بہت آگے نکل جائیں۔ میرے بھائی جنت چاہتے ہیں تو پھر اتنی محنت کرنی پڑے گی۔ چوتھا مقصد کیا ہے؟ ایک ماں جی تھیں، بزرگ تھیں، اور ان کی میں خدمت کرتا تھا تحدیث نعمت کے طور پہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ سب اللہ کی توفیق ہے۔ میں ان کی خدمت کرتا تھا تو وہ مجھے خدمت کے نتیجے میں ایک دعا دیتی تھی، تو میں آپ یہ بزرگوں کو بھی کہوں گا، یہ آپ کو بھی کہوں گا کہ جن کے بچے ہیں اپنے بچوں کو یہ دعا دیا کریں۔ وہ دعا یہ دیتی تھی، جا بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے اپنا دیدار نصیب فرما، اللہ آپ کو جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اگر اللہ کا دیدار مل گیا، بتائیں پیچھے کوئی نعمت رہ جائے گی؟ یہ دعا اپنی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رکھیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کے لیے محنت کوشش کرتے ہیں۔ تو چوتھا مقصد جنت مل گئی۔ اب جنت میں جانے کے بعد ہم سب کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ کیوں جی ہے جی، اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شمار، ایک ایک دن میں اللہ کئی مرتبہ اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ بھائی احادیث میں اس چیز کی وضاحت ملتی ہے، دنیا میں بہت زیادہ اللہ کی ملاقات کے لیے محنت کرنے والے اور ایک عام بندہ محنت کرتا ہے، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے، کچھ جنتی ایسے ہوں گے جیسے کہ دن میں اللہ 5 مرتبہ اپنا دیدار کروائے گا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو دن میں 1 مرتبہ، کچھ ایسے ہوں گے جن کو ہفتے میں 1 مرتبہ، کچھ ایسے ہوں گے جن کو مہینے میں 1 مرتبہ دیدار ہوگا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو سال بعد ایک مرتبہ دیدار ہوگا۔ یہ تو ہماری محنت ہے نا، تو ہم کوشش کریں۔ اللہ کے دیدار کے لیے کتنی محنت چاہیے، قرآن اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اور ہماری محنت کتنی ہے اللہ کے دیدار کے لیے؟ خواہش تو ہم سب رکھتے ہیں،
کامیاب ہونا تو ہم سب کہتے ہیں کہ میں اور سب کامیاب ہو جائیں، لیکن اللہ کے دیدار کے لیے محنت کتنی درکار ہے۔ اللہ سورہ زاریات میں 27ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فرار کر جاؤ، اڑ جاؤ۔ یہ فرار کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ جی کہ وہ فلاں ملزم قیدی جیل سے فرار ہوا اور اتنی تیز بھاگا کہ باقی سب کو پیچھے چھوڑ کے وہ اپنی نجات کے لیے کامیاب ہو گیا۔ کیوں جی ایسا ہے؟ اللہ کے دیدار کے لیے ہمیں چلنے، واک کرنے، رن کرنے، کمپٹیشن کرنے سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے ایک صحابی نماز کا اور پھر اچھی نماز اور اچھا وضو میرے اور آپ کے لیے کیسے گناہوں کا کفارہ بنے گا، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خدمت کرنے والے صحابی نے خدمت کی اور آپ کو اتنا اچھا لگا۔ آپ سے بھی التماس ہے، آپ کا بیٹا بیٹی جب کبھی آپ کے لیے کھانا پیش کریں، آپ کی جوتی سیدھی کر دیں، آپ کے کپڑوں کا اچھا اہتمام کر دیں تو بچوں کا شکریہ ادا کیا کریں، ان کو خوش ہو کے سر پہ پیار دیا کریں۔ یہ ایک تربیت کا بہترین اصول ہے۔ بلکہ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، پڑھتے ہیں میرے پاس، اللہ ان کو برکتوں سے نوازے۔ میں کوئی 8-10 مہینے سے ایک عمل کر رہا ہوں، میں آپ کو بھی کہوں گا میں اس سے بڑا فائدہ اٹھا رہا ہوں، مجھے اس کے بڑے اچھے نتائج مل رہے ہیں۔ تو میں آپ بزرگوں سے بھی، نوجوانوں سے بھی جن کی اولاد ہے، میں ان سے کہوں گا اس پر عمل کریں۔ میری بڑی بیٹی 6 سال کی ہے اور تقریباً 2.5 سال 3 سال کا ایک بیٹا ہے، اور اس سے چھوٹی ایک بیٹی ہے تقریباً 1 سال کی۔ میں نے اپنی بیگم کے پاس بیٹھ کے ایک دن بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹے جب میں گھر آؤں تو آپ چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، پڑھ رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، آپ نے بیٹے سارے کام چھوڑ کے مجھے آ کے گلے ملنا ہے، میرے سے آ کے چمٹ کے ملنا ہے مجھے۔ اللہ کی قسم اس کے نتائج اتنے اچھے ہیں، باہر سے تھکے ٹوٹے جاتے ہیں، اب دروازہ نوک ہوتا ہے، پتہ چل کے بابا آ گئے ہیں، اللہ کی قسم بیٹی پانی لے کے دروازے کے پاس کھڑی ہوتی ہے، دروازہ کھلتے ہی زور سے ملنا ہوتا ہے۔ اور ایک بچے کو سمجھایا، اس کے نتیجے میں اب بیٹا جو ہے وہ چیختا ہے، روتا ہے کہ پہلے میں نے ملنا ہے۔ ان دونوں کے عمل کو دیکھ کے وہ سال کی بچی جو بولنا نہیں جانتی، وہ دیکھتی ہے کہ میرا بھائی اور میری بہن ایسے عمل کرتی ہیں، وہ چھلانگیں لگانے کی کوشش کرتی ہے، بھاگتی ہے کہ میں نے اپنے بابا کو ملنا۔ یہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ آپ نے خوش ہو کر کیا کہا؟ سل تو ہوتا، اے میرے صحابی سوال کر، کوئی پوچھنا چاہتا ہے، کوئی مانگنا چاہتا ہے، مانگو، میں اللہ سے لے کر، تو ہوتا تجھے دیا جائے گا، مطلب اللہ سے مانگ کے دوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پھر سوالات کیسے ہونے تھے؟ گاڑی لے دیں، گھر لے دیں، کپڑے لے دیں، دیگر چیزیں لے دیں۔ صحابی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرافقتک فی الجنہ، آپ کی رفاقت دنیا میں اللہ نے دی ہے تو میں جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایسے کرنا چاہتے ہو؟ یہ نہیں کہہ دیا چلو ٹھیک ہے مل گیا۔ جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر اعنی علی کثرت السجود، پھر اس میرے ساتھ کے لیے اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، لمبے لمبے سجدے کیا۔ اس معاملے کو دیکھ کے صحابہ کی کیفیت میں پڑھ رہا تھا، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کی یہ حالت ہوتی تھی کہ سجدے کر کر کے پیشانی تھک جاتی تو اپنے رخسار زمین پر لگا لیتے۔ ہماری محنت کیا ہے میرے بھائی؟ ہم اچھے وضو سے اور اچھی نماز سے اپنے گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اپنے گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے دنیا کے اور آخرت کے معاملات کو سمجھنا اور صحیح کرنا چاہتے ہیں تو 4 چیزیں اللہ کے دی ہوئی ہدایات کے مطابق ٹھیک کر لیں۔
اللہ آپ کا رزق بھی آپ کو آسانی سے دے دیں گے، اللہ آپ کو نمازی بھی بنا دیں گے، اللہ جنت میں بھی داخل کر دیں گے، اور اللہ اپنا دیدار بھی دیں گے۔ کیوں جی؟ آج ان چیزوں میں ہماری محنت نہیں ہے، تبھی ہمارا وضو ٹھیک نہیں ہے، بچوں کی ہم وہ تربیت نہیں کر پاتے۔ آپ کو اللہ جزائے خیر دے، اس مسجد کے نمازیوں کو دیکھ کے، آپ احباب کو دیکھ کے بہت دل خوش ہوا۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ اللہ کے گھر میں آنے دیتے ہیں، ان کے شور شرابے کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم کریں، ان کو نہ روکیں اللہ کے گھر میں آنے سے، ہاں تربیت کرتے جائیں کہ بیٹے یہ ایسی جگہ ہے جہاں شور شرابہ نہیں کرنا۔ ہمارے کچھ بزرگ تنگ پڑ جاتے ہیں، پھر ان کو غصہ ہوتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جتنی شریعت پڑھی ہے یا جتنا میں تقریباً 22-23 سال 24 سال سے اس شعبے سے منسلک ہوں، میں نے ایک جگہ پہ بھی ایسا نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسا عمل جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، کہ اللہ کی ملاقات کا سب سے قریب جو ذریعہ ہے وہ نماز، اور نماز میں سجدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے خواتین کے پاس روتے ہوئے بچوں کی اگر آواز سنتے تو آپ نماز کو ہلکا کر دیتے، لیکن کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ بچوں کو مسجد میں نہ لائیں۔ اس لیے ہمیں سب کو ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا، ہماری انشاءاللہ چیزیں صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، وضو کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو آواز لگائی، صحابہ کو اکٹھا ہونے کا کہا۔ صحابہ نے کہا شاید کسی میدان جنگ میں بھیجنا ہو، شاید کسی مسلمانوں کے اہم کام کے لیے بھیجنا ہو، شاید کوئی حکم دینا ہو۔ تو سب صحابہ اکٹھے ہوئے، ایسے ہی بیٹھے ہیں، اور صحابہ کو کہنے لگے میرے صحابہ ذرا بیٹھو، میرے ساتھیوں ذرا بیٹھو، آج میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ بتاتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور پھر کر کے بتایا، منبر رسول پہ بیٹھ کے، صحابہ کے سامنے بیٹھ کے، اور ان کے صحابہ تابعین بھی تھے، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ بتایا۔ یہ گھر کے بڑا ہونے کا ایک ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہمارے بچوں کو ہم وضو کا طریقہ اور خاص طور پر غسل کا طریقہ نہیں نہ بتائیں گے تو ہمارے بچے پھر یہ باتیں کسی اور سے جا کے کریں گے۔ میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے جو ایج ہے، جو عمر ہے ان کی، اس عمر کے حساب سے ان کے مسائل خود ڈسکس کریں ان سے، ورنہ ہماری بیٹیاں اپنے مسائل کسی اور سے ڈسکس کریں گی، ہمارے بچے کسی اور سے یہ معاملات شیئر کریں گے۔ اور اس کی یہ اگزامپل میں اللہ کی قسم بذات خود موجود ہوں کہ میں ایم اے ایجوکیشن یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، تو ہمارے ٹیچر نے کہا، جو ہمارے ہیڈ تھے، کہنے لگے کہ بھائی ہم نے آپ کو ایک ڈگری دینی ہے۔ کس بات کی ڈگری دینی ہے؟ کہ آپ اس لائق ہیں کہ آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، تو آپ لکھنے میں بہت اچھے ہوں گے، بولنے میں بہت اچھے ہوں گے، لیکن آپ کے اندر پڑھانے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے، پہلے ہم یہ چیک کریں گے۔ لہٰذا ہر بندے کو انہوں نے ٹاپک دے دیا کہ آپ نے اپنی اپنی مرضی سے ایک موضوع لے لینا ہے، کل آپ نے اسی کلاس کے اندر اس میں لائر بھی، وکیل بھی بیٹھے، ایک دو فوج کے آفیسر بھی بیٹھے تھے، اسکولوں کے پرنسپل بھی بیٹھے ہیں، اسکولوں کے ٹیچر بھی بیٹھے ہیں، تو سب نے اپنی اپنی آگے گفتگو کی۔ میں نے جب میری باری آئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ تقریباً 36-37 لوگ تھے، اور ان میں کچھ بچوں والے بھی تھے۔ آپ حیران ہو، میں نے ان سے یہ کہا، طہارت کے مسائل میں نے ذکر کیے، میں نے کہا کہ آپ میں سے کیونکہ بچے مخاطب کر کے کہنا ہے، میں نے کہا سب بالغ بچے بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی بچہ آ کے یہاں پہ غسل کا طریقہ بتا دیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا طریقہ کیا بتایا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ لڑکے جو کلاس میں گانا گاتے وقت شرم نہیں کرتے تھے، الٹے سیدھے لطیفے اور ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا کوئی ان کے لیے عیب نہیں تھا۔ جب میں نے یہ جملہ بولا تو 36-37 لڑکوں میں سے، جن میں شادی شدہ بچوں والے، ایک بھی بندہ اٹھ کے نہیں آیا۔ 2 دن لیکچر دینا تھا، میں اس دن نہیں بتایا، میں جا کے اپنی چیئر پہ بیٹھ گیا، ادھر ادھر سے کونیاں لگنی شروع ہو گئیں، باتیں شروع ہو گئیں، خسر پھسر شروع ہو گئی۔ حافظ صاحب ہمیں کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟
اگر آپ نے بات کی تھی تو بتا ہی دیتے. یہ حالات ہیں لوگوں کے کہ غسل کے مسائل نہیں ہیں. آپ 95% سے 97% لوگوں کو پتہ کر لیں، اگر وہ بتائیں گے تو وہ شرعی اعتبار سے ٹھیک نہیں بتائیں گے کہ ہمیں غسل پاک کیسے ہونا ہے. اللہ کی قسم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وضو کا طریقہ بتایا اور اس کے بعد دعائیں بتائیں اور اس کے بعد کہا جب تم مسجد میں چل کے آتے ہو ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو ختم کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 1166 نمبر کہ آپ کے ایک قدم رکھنے سے گناہ ختم ہوتا ہے، ایک قدم اٹھانے سے اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند کرتے ہیں. اور پھر آ کر کے آپ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نوافل پڑھتے ہیں. تحیت المسجد ہے یا تحیت الوضو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل کرنے کی وجہ سے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ کے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے. ابھی تو فرض پڑھنے ہیں، اس کا اجر کتنا ہوگا آپ اندازہ لگاؤ. آپ اندازہ لگاؤ. ابھی وضو کیا ہے اور صحیح وضو کیا ہے. ہم بڑوں کا ذمہ داری ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اپنی بیوی کا وضو چیک کریں. شادی کے بعد میں نے اپنی بیوی کا خود ان کو مسا، عورتوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کے بال لمبے ہوتے ہیں، مسے کا طریقہ میں نے 1-2 مرتبہ ان کو مسا کرتا دیکھا تو وہ انہوں نے ایسے کر لیا. بس میں نے غور کیا، میں نے ان کو بٹھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نکال کے دکھائیں، میری ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور بتایا دیکھو وضو میں مسح ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدأ بمقدم رأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے ابتدا سے شروع کرتے، اس کو آخر میں لے کر جاتے اور پھر اس کو دوبارہ اپنے اگلے حصے تک لے کر آتے. ہم میں سے کتنے احباب ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں؟ ہم نے چھوڑ دیا سوشل میڈیا پہ، ہم نے چھوڑ دیے؟ نہیں، ایسی بات نہیں. اگر آپ باپ ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں. اللہ کی قسم یہی چیزیں فائدہ دینے والی ہیں، کیونکہ دنیا سے جانے کے بعد انسان کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے. اس میں نیک اولاد ہے جس پر محنت کر کے، جس پر کوشش کر کے، جس کی تربیت کر کے آپ نے اس کو نمازی بنا دیا. تو ہم سب کو اچھا وضو بھی کرنا ہے. میں یہاں کے جو مجھے نہیں علم کہ یہاں پہ امام صاحب کون ہیں، خطیب صاحب کون ہیں، یہ پراپر ایک کیا نام ہے پریکٹیکل ہونا چاہیے اس چیز کو. یہاں پہ پروجیکٹر پہ آپ کو تصاویر دکھا کے، یہاں پہ صف بندی بنا کے، یہاں پہ وضو کا طریقہ بتایا جائے، یہاں پہ صف بندی کیسے ہونی چاہیے. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کو اپنے دور حکومت میں نماز پڑھاتے وقت صفوں میں چلتے پھرتے، کسی کی پاؤں ٹھیک نہ ہوتے کوڑا لگاتے، چھڑی مارتے. ہم یہاں پہ کسی کو کہہ دیں تو الٹا امام صاحب کو سننی پڑتی. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فکر ان کی کیا تھی کہ ہمارا عمل ٹھیک ہو جائے، ہم جنت میں چلے جائیں. ہماری فکر کیا ہے کہ میرا عہدہ، میری عزت کو کسی بھی انداز سے مجھے یہ نہ کہا جائے کہ آپ غلط ہو. تو میرے بھائیوں پھر کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ اچھے وضو سے، اچھی نماز سے اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ عمل کرنا پڑے گا. میں ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو یہاں پہ ہی اختتام کروں گا. لیکن یہاں پہ افضال بھائی ہیں، انفال بھائی ہیں، افضل صاحب کا بیٹا ہارون بھائی ہیں. ایسی ویڈیوز یا ایسے وہ سلائیڈ مل جاتی ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ یہاں کے نمازیوں کو پراپر ایک ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 7 حدیث بیان کی جائے. یہ دیکھو یہ حدیث ہے، یہ فلاں کتاب کی حدیث ہے اور یہ نمبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ایسے دھوئے، بسم اللہ پڑھی، کلی کیسے کی، ناک میں کیسے پانی ڈال کے جھاڑا، چہرہ کہاں سے کہاں تک دھویا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو کیسے دھوئے اور پانی کوہنیوں کے نیچے کیسے گھمایا کہ کہیں کوہنیاں خشک نہ رہ جائیں، سر کا مسح کیسا تھا، پاؤں کیسے دھوئے، پھر کیا ہے دعا کیا پڑھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کتنے اطمینان سے کھڑے ہوئے، اپنے پاؤں کو کیسے درست کیا، رفع الیدین کہاں تک کیا، کیسے کیا. ایک ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. لیکن ہم نے یہ سننے سنانے تک چھوڑ دیا. ایک بات تو یہ ہم خود پڑھیں، ایک بات تو آپ خود بھی پڑھیں
اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے پختہ علماء جو اس فن کے بہترین ماہرین ہیں آپ ان سے سوالات کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہماری وضو کو صحیح کرنے اور ہماری نمازوں کو صحیح کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً میرے بھائی ضیاء صاحب تشریف لائے ہیں، یہ طلباء آئے ہیں، آپ بزرگوں کو بھی اللہ رب العالمین بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں اکٹھا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ ہمیں اپنے دیدار کو بار بار نصیب فرمائے۔